الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن عوف بن أوف الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطبة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، جب جمعہ کا دن آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ سے یہ کہتے تھے لیلۃ الجمعہ لیلۃ الازہر ویوم الجمعہ یوم الاغر، کہ آج کی جو رات ہے وہ جمعہ کی رات ہے اور بڑی بابرکت رات ہے، پھر جو دن آنے والا ہے وہ دن بھی جمعہ کا دن ہے اور وہ بھی بڑا بابرکت اور روشن دن ہے. یعنی ہر جمعہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرات صحابہ سے ملتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ آج کی رات بڑی نورانی رات ہے اور آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے. یہ روایت میں آتا ہے. اس سے ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس فکر کے ساتھ جمعہ کے دن کا اہتمام فرماتے تھے اور حضرات صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے تھے. گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی تھی. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے جمعہ کے دن 6 کام کر لیے اس کے لیے کتنا بڑا انعام؟ تو کیا اس کے لیے
اس کے ایک قدم چلنے پر اور اٹھانے پر 1 سال کی تہجد کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن اربعہ میں ہے، یعنی سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، صحاح ستہ 6 حدیث کی صحیح کتابیں ہیں۔ ان میں ایک بخاری، اس کے بعد مسلم اور اس کے بعد یہ 4 کتابیں ہیں۔ ان چاروں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جس نے جمعہ کے دن 6 کام کر لیے اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے کہ 1 قدم کے چلنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 قدم پر 1 سال کی تہجد کا ثواب۔ اس میں پہلا کام، اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ من غسل یوم الجمعہ واغتسل، کہ جس نے جمعہ کے دن خود بھی غسل کیا اور اپنی بیوی کو بھی نہلایا یا اپنے بچوں کو غسل کا حکم دیا، یہ پہلا کام۔ اور میں نے کہا تھا کہ جمعہ کا غسل کس طرح کیا جاتا ہے اور اس میں کتنی چیزیں شامل ہیں، وہ ساری کے ساری سنتوں کے ساتھ جمعہ کا غسل کیا جائے، تب جا کر ایک خاص قسم کی روحانی کیفیت انسان کو ملا کرتی ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک سنت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے قریب کر دیتی ہے کہ آپ ہزاروں نفلیں پڑھ کر بھی اتنا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ایک سنت میں اتنی بڑی برکت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم روایت کو دیکھتے ہیں تو 3 طرح کے غسل کا تذکرہ آتا ہے، ایک کہ جمعہ کے دن کا غسل، اور ایک کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، اور ایک کہ ہفتے میں ایک غسل کرنا۔ یہ تینوں طرح کے غسل کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ جمعہ کا غسل کرو تو جمعہ کے غسل میں تینوں غسل کی نیت کرو کہ میں یہ جو غسل کرتا ہوں یہ ہفتے کے ایک دن میں جو غسل مشغول ہے وہ بھی کرتا ہوں، نمبر 2 جمعہ کے دن کا بھی غسل کرتا ہوں، نمبر 3 اور جمعہ کی نماز کا بھی غسل کرتا ہوں۔ ان 3 نیتوں کے ساتھ غسل کریں، آپ کو تینوں طرح کے غسل کا ثواب مل جائے گا۔ نیتوں میں بڑی وسعت ہے۔ ہم اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتے ہیں تو صرف نماز کا ارادہ نہ کریں، بلکہ گھر سے نکلے تو اس نیت کے ساتھ نکلے کوئی غریب مل گیا تو صدقہ کر دوں گا، کوئی بیمار مل گیا عیادت کر لوں گا، کوئی ضرورت مند مل گیا اس کی ضرورت کو پورا کر دوں گا، کوئی پریشان حال مل گیا اس کی پریشانی دور کرنے کی قدرت ہوگی تو پریشانی بھی دور کر دوں گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ گھر سے نکلے، لیکن راستے میں آپ کو کوئی ایسا ملا ہی نہیں اور پھر آپ واپس روانہ ہو گئے، تو کہاں نے لکھا ہے ان ساری کے ساری نیتوں کا آپ کو ثواب مل جائے گا، سب کا ثواب ملے گا۔ نہیں کیا تو نہیں، لیکن پھر ارادے کے ساتھ گیا تھا، لیکن خامخواہ پھر اندر ارادہ نہ ہوگا اوپر کہ ثواب لے لیں گے دیں گے نہیں، تو پھر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، وقت نہیں اتنا کہ میں اس سلسلے میں مزید کلام کروں کہ نیت یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ آدمی نیت کی درستگی سے کہاں تک پہنچ سکتا، عرش تک پہنچ سکتا، اور اسی نیت کے فساد کی وجہ سے آدمی تحت الثری میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ نیت یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر اسی پر ہم کلام کریں تو کئی ایک جمعہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، کتنی اہم چیز ہے الغرض۔ یہ تو پہلا کام۔ دوسرا کام وبکر وابتکر، کہ جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آئے، یہ دوسرا کام۔ جو 6 کام میں نے شروع میں کہے اس میں سے یہ دوسرا کام کہ جس پر 1 قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں دوسرا عمل یہ وبکر وابتکر، اور بکر کہتے ہیں جلدی آنے کو، اور وابتکر بھی کہتے ہیں کہ جلدی آنے،
کہ جمعہ کی نماز میں جلدی آئیں. اب پہلی مرتبہ جب شروع میں نے جمعہ پر بیان کیا تھا اس موضوع پر، اس میں ایک روایت نقل کی تھی کہ جو جمعہ کے دن پہلے آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے اونٹ کو ذبح کیا. اور اگر روایت کا ترجمہ کچھ وسعت کے ساتھ کرے تو اس کا مطلب ہوگا اس نے حرم کے اندر اونٹ کو ذبح کیا. کہاں؟ حرم میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں اس نے ذبح کیا. اور جو دوسری گھڑی میں آیا تو روایت میں آتا ہے اس کا انما ذبح بقرہ، کہ اس نے اونٹ کو، اس نے گائے کو، بیل کو یا بھینس کو ذبح کیا. دوسری گھڑی میں آنے والا. اور تیسری گھڑی میں جمعہ کے اندر آنے والا آپ علیہ السلام نے فرمایا گویا اس نے سینگ والا مینڈا ذبح کیا. کیونکہ قربانی میں آدمی اگر سینگوں والا مینڈا ذبح کرتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ علیہ السلام قربانی کے جانور میں سینگ والے مینڈے کو پسند کرتے تھے، سینگ والے دمبے کو آپ علیہ السلام پسند کرتے تھے. تو تیسری گھڑی میں آنے والا ایسا سمجھا جاتا ہے. اور چوتھی گھڑی میں آنے والا، تو چوتھی گھڑی میں آنے والا تو مرغی ذبح کرنے والے کے برابر ہے، اور یعنی اللہ کے راستے میں مرغی صدقہ کرنے کے برابر. اور پانچویں گھڑی میں آنے والا تو کہا کہ اللہ کے راستے میں صرف انڈا دینے والا، صرف انڈا دینے والا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی گھڑی سے کیا مراد ہے، دوسری گھڑی سے کیا مراد ہے، تیسری گھڑی سے کیا مراد ہے. آپ نے نام سنا ہوگا امام غزالی کا. امام غزالی علیہ رحمہ ہر فن میں ماہر تھے. وہ فرماتے ہیں اگر اس تفسیر کو بیان کیا جائے تو اس کے مطابق آج ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو پہلی گھڑی میں آیا، نہ میں بھی نہیں، نہ پہلی گھڑی، نہ دوسری گھڑی، نہ تیسری گھڑی. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پہلی گھڑی سے مراد کہ صبح صادق ہوتے ہی جو مسجد میں آ جائے جمعہ کے لیے. تب صبح صادق ہوتے ہی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے مسجد میں آ جائے، وہ ہے پہلی گھڑی میں آنے والا. کہاں تک یہ گھڑی رہے گی؟ تو کہا کہ جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے وہاں تک، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے وہاں تک پہلی گھڑی. اور دوسری گھڑی امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے کہ سورج طلوع ہو گیا، ابھی سورج طلوع ہوا تو جب تک وقت مکروہ رہتا ہے وہاں تک تقریباً 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 15 یا 20 منٹ کا وقفہ جس میں ہم انتظار کرتے اشراق کی نماز پڑھنے کے. یہ دوسری گھڑی. یہ کون سی گھڑی؟ دوسری. تیسری گھڑی تو کہا کہ جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے وہ تیسری گھڑی. اور چوتھی اور پانچویں گھڑی تو کہا کہ جب کاشت کا وقت ہوتا ہے وہ چوتھی اور پانچویں گھڑی، دونوں ساتھ میں آگے پیچھے کچھ فاصلے کے ساتھ. اب آپ دیکھو ہم کب آتے ہیں، ذرا سوچیں. یہ تو متقدمین علماء کا اپنا کہنا ہے. اسی لیے امام غزالی نے ایک جگہ لکھا بڑا سعادت مند ہے وہ آدمی جو جمعہ کی قدر جمعرات کی رات کو شروع کر دے، اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو جمعہ کی اذان سن کر جمعہ کی تیاری شروع کرتا ہے. بڑا بدبخت ہے. آج ہماری بدبختی کا عالم اور ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہم پوچھتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے، یہ پوچھتے ہیں ہم، یہ ہماری غفلت کا عالم ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں جمعہ کے دن کیا جمعہ کا دن ہے، اس کا مطلب کہ تجھے جمعہ کی کوئی قدردانی نہیں. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ بنی اسرائیل نے شنیچر کے دن کی ناقدری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ دھتکارے میں تم بندر بن جاؤ. اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا، ان کی شکل و صورتوں کو جانوروں کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا. اگر ہم بھی اس دن کی قدر نہ کریں گے تو اس سے بڑا بھیانک عذاب وہ یہ کہ اللہ ہمارے دلوں کو مست کر دے، کہ دلوں کے اندر گناہوں کے جذبات، گناہوں کے خیالات، گناہوں کے وسائل، نیکی کے کرنے کا خیال کا نہ آنا، اللہ کی عبادت کے لیے نہ آنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ علامت ہے کہ تیرا دل بیمار ہے اور میرا دل بیمار ہے. یہ علامت ہے اس بات.
اگر اس کی قدردانی نہ کرو گے تو پھر ایسا ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے جو 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے من ترک صلاۃ جمع تہاونا بها تبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس کو منافق کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، اور منافق کی ایسی فہرست میں اس کو لکھا جاتا ہے لا یبدل، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ روایت میں آتا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اکابرین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، وہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے، کیونکہ یہ پورا جو دن ہوتا ہے جمعہ کا، وہ اصل میں ہماری روحانی قوت کو پرواز چلانے کے لیے ہوتا ہے کہ اندر کی کیفیت بدل جائے۔ پورے ہفتے کے دن کے اندر کاروبار کیا، سب کچھ کیا، اب کچھ دن تو اللہ کے لیے نکالے، کچھ وقت، ایک وقت میں کچھ گھڑی تو اللہ کے لیے نکالے کہ جس میں خلوت ہو، جس میں تنہائی ہو، جس میں آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو اور کوئی تیسرا نہ ہو، تو اس سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کا احساس جو سلوک اور طریقت کے منازل سے کرتے ہیں ان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہر عمل پر ایک خاص قسم کی کیفیت محسوس کرتے۔ الغرض میں اس پر مزید کلام نہ کرتے ہوئے ایک روایت کا مطلب تو یہ ہے وہ وقت پر وقت کا، اور بعض حضرات نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ وقت پر کہ خطبے کے لیے آ جائے اور جلدی آئے، اور ایک تیسرا مطلب تو کہا کہ جمعہ کے لیے آئے تو صدقہ کر کے آئے۔ وقت کرا کا مطلب جلدی آئے، اور وقت کرا کا مطلب کہ صدقہ کر کے آئے۔ یہ بھی حضرات فقہاء نے لکھا ہے، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ مسجد میں پیٹی ہو تو مسجد میں بھی نفلی صدقہ تو دے سکتے ہیں، واجب صدقہ نہیں دے سکتے، لیکن نفلی صدقہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں اور للہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ شکل ہے للہ، صرف اللہ کے لیے، اور اس کی ادنا شکل ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقہ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ، اور نفلی صدقہ کس کو کہتے ہیں تو کہا کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور منت، ان تینوں کے علاوہ جو عام طور پر صدقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اور واجب صدقہ جس کو ہم زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور منت وغیرہ کا کہتے ہیں، وہ صرف مستحقین زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ یا آپ آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اس پر بھی۔ الغرض یہ تو دوسری بات کہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آیا جائے۔ تیسری بات وہ مشا ولم یرکب، اس پر تمہیں عمل نہیں کر سکتا کہ آدمی جمعہ کے لیے چل کر آئے، سوار ہو کر نہ آئے۔ اگر قریب میں کسی کا مکان ہے، 400-500 میٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہ چل کر آئے، اپنی گاڑی پر سوار ہو کر نہ آئے۔ یہ تیسری شرط ہے اس روایت میں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ گھر کچھ دور ہے، کہیں گاڑی تھوڑی دور رکھ دوں گا اور چل کر آؤں گا، اے میرے پروردگار اس کو بھی قبول کر لیجئے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بھی کیا کر لے، قبول کر لے۔ یہ تیسری شرط روایت ہے۔ پہلی شرط غسل کرے، تیسری شرط جلدی آئے، چوتھی شرط، تیسری شرط بولو، صرف سننا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے تو عمل کرو گے۔ ارے بولو، چل کر آئے، سوار ہو کر نہ آئے۔ چوتھا کام وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب بیٹھے۔ اب دیکھو یہ جگہ بھی خالی ہے، وہاں دیکھو باہر لوگ بیٹھے، یہاں سب جگہ خالی ہے۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، ارے امام کے قریب بیٹھو۔ اب مستقل شرط ہے روایت میں، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ۔ ابھی بھی کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں، میں اندر آ جاؤ۔ اندر روایت میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پہلی صف میں نماز کی کیا فضیلت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے پورا اندازی کرنے لگے، اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کیا اس کے لیے کیا فضیلت کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، پہلی صف میں بیٹھنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے دونوں رحمت بھیجتے ہیں۔ تو حضور دوسری صف میں پھر آپ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول،
تو حضور دوسری صف والے پھر تیسری مرتبہ آپ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، تینوں مرتبہ کہ نہیں پہلی صف میں بیٹھنے والے پر ہی اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں کی بھی رحمت ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس میں بھی دائیں طرف بیٹھنے والے. اور پھر پہلے تو امام کے سامنے، پھر اس میں امام کی دائیں طرف، پھر امام کی بائیں طرف. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ دوسری صف بنانا شروع کرو تو جہاں مؤذن اور جو اقامت کہتا ہے وہ جہاں کھڑا رہتا ہے امام کے سینٹر میں، تو اس کے پیچھے سے شروع کرو. دوسری صف بنانا وہاں سے شروع کرو. تو وہ پھر صحابی نے کہا حضور دوسری صف، تو پھر آپ نے چوتھی مرتبہ کہا کہ ہاں دوسری صف والوں پر بھی اللہ کے فرشتوں کی رحمت. لیکن پہلی 3 مرتبہ آپ نے کس کے لیے کہا؟ ارے بولو پہلی صف والوں کے لیے. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. ہاں اللہ کی رحمت، فرشتوں کی رحمت، اللہ اور فرشتوں کی دعا لینے کا ایک موقع ہے ہر نماز میں کہ پہلی صف میں آئے. ہم تو خامخواہ پیچھے بیٹھتے، جگہ ہے پھر بھی پیچھے بیٹھتے. پتہ نہیں نیکی کا ہمارے اندر تو کوئی جذبہ ہے ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں. اس لیے حضرات صحابہ نے سوال کیا اگر یہ کوشش کرتے ہیں ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھے جمعہ کے دن. 5ویں شرط واستمع، امام کی بات کو امام یعنی مؤذن خطیب جمعہ کے دن خطبے کے لیے منبر پر آتا، وہ جو خطبہ پڑھے اس کو غور سے سنو، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. واستمع، دیکھو جمعہ کا خطبہ یہ جمعہ کی نماز کا جز ہے اور اس کو بعض حضرات نے فرض قرار دیا. واجب تو ہے ہی جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ نہ ہو تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. تو جمعہ کا خطبہ ہے واجب اور بعض حضرات کے وقت فرض. لیکن جمعہ کے دن امام خطیب جب منبر پر آئے خطبہ دے تو اس کا سننا، تو کہا اس کا سننا تو فرض ہے، واجب ہے سننا. اسی طرح عیدین کا خطبہ اور نکاح کا خطبہ سنت، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے تو سننا فرض اور واجب ہے کیونکہ اس میں قرآن کی آیت ہوتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو. یہ مسئلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ 5 چیزیں ہو گئی. اور 6ٹھی چیز وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو کام نہ کرے یہاں بیٹھ کر، یعنی جب خطبہ شروع ہوتا کوئی لغو کام نہ کرے. روایت میں آتا ہے اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے. 6 کام کرنے پر. کتنے کام؟ 6 کام. من غسل واغتسل یوم الجمعہ وبکر وابتکر ومشى ولم يربط ودنا من الامام واستمع ولم يلغو. یہ 6 کام اگر کوئی کرتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، جلدی آئے، امام کے قریب بیٹھے، امام جو کہہ رہا ہے اس کو غور سے سنے، لغو کلام نہ کرے، چل کر آئے. ان ساری باتوں پر جس نے عمل کر لیا اس کے لیے اتنا بڑا انعام. اور ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ روایت فضائل اعمال کے بعد میں سب سے زیادہ صحیح روایت ہے. ملا علی قاری علی رحمٰن مرقات میں اور صاحب الدر المنظور نے اپنی شرح میں لکھا ہے فضائل اعمال کے بعد میں اس سے زیادہ صحیح روایت میری ناقص نظر سے نہیں گزری. اتنی زیادہ صحیح روایت. فضائل اعمال کے بعد میں ضعیف روایت بھی چلتی ہے لیکن فضائل اعمال کے بعد میں اس سے زیادہ صحیح روایت میری اپنی نظر سے نہیں گزری. اتنے بڑے فقیہ اور عالم کے تھے. اور میں نے آپ کو کہا کہ 4 روایت سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے. صحاح ستہ کی 6 بڑی بڑی کتابوں میں سے 4 اہم کتب میں روایت موجود. اس لیے عزیزوں اس پر عمل کرو اور ثواب کے حصول کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 اعلان ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ جامعہ کاشف العلوم وہاں کل بخاری شریف کا ختم ہے دوپہر کو، جس میں مولانا محمد صاحب مشاہدی داورہ زید مجدور تشریف لائیں گے. دوسرا اعلان کہ کل بھی 3 پروگرام ہیں.
کہ جس میں جامعہ صوت القرآن کی طرف سے ہے، جس میں ڈابھیل کے محتمین، نائب محتمین اور وہاں کے جو محکمہ قضا کے صدر ہے مفتی حفظ الرحمان صاحب، وہ بھی آ رہے ہیں۔ 3 پروگرام، ایک پروگرام علماء کے درمیان ہے ہاشمی ہال میں 11 بجے، دوسرا اپنی مذکورات کے لیے ڈھاکی جماعت خانے میں دوپہر کو 3 بجے، اور تیسرا کہ رات کو ان کا اپنا سالانہ جلسہ ہے جامع مسجد میں، بالخصوص اپنی مذکورات کو پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ وہ بھی دینی باتیں سنیں اور دین کے قریب ہوں۔ اور ایک بیوہ عورت ہے، ان کے بھی تعاون کی گنجائش ہے۔